بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم قرآنی گرامر کے ایک اور سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس سے قبل ہم حروف جارہ، اسم موصول اور اسم ضمیر منفصل سیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ آج کا سبق توجہ سے سن لیں اور صرف 14 الفاظ سمجھ لیں تو آپ تقریباً 6736 قرآنی الفاظ کا لفظی ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اسم ضمیر متصل۔ پہلے ہم اسم ضمیر متصل کا مطلب، اس کی تعریف اور متصل ضمیروں کی تعداد کے بارے جانیں گے، اور پھر ایک ایک اسم ضمیر پر تفصیل سے گفتگو کریں گے اور قرآن مجید سے اس کی مثالیں جانیں گے۔ آئیے کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسم ضمیر متصل پر بات کریں گے۔ ضمیر کا مطلب ہے پوشیدہ، جبکہ متصل کا مطلب ہے جڑا ہوا۔ اسم ضمیر متصل کی تعریف یہ ہے: وہ اسم جو لفظ کے ساتھ جڑ کر استعمال ہوتا ہے، یہ غائب، مخاطب یا متکلم پر دلالت کرتا ہے۔ غائب، مخاطب یا متکلم کی وضاحت ہم اس سے پہلے اسم ضمیر منفصل میں کر چکے ہیں۔ اسم ضمیر متصل کی چند مثالیں دیکھیے: ہو، اس کا تیرا، نا، ہمارا۔ متصل ضمیروں کی تعداد ہے 14: ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کننا یا نا۔ یہ تمام ضمیریں قرآن مجید میں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ ان کی تعداد ہے 6736، یعنی یہ 14 متصل ضمیریں قرآن مجید میں 6736 بار استعمال کی گئی ہیں۔ اب ہم ان ضمیروں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی ضمیر ہے ہو۔ اس کا مطلب ہے اس ایک مذکر کا یا اس ایک مذکر کو۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے ہم ہز یا ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کی تعداد ہے تقریباً 1940۔ اس کی مثال دیکھیے، سورۃ البقرہ آیت 131 میں ہے: ربہ، رب، رب، ہو، اس کا رب۔ نمبر 2، ہما۔ اس کا مطلب ہے ان دو مذکر کا یا ان دو مذکر کو۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے ہم دیئر یا دھیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی تعداد ہے تقریباً 55۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 107 میں ہے: مقامہما، مقام، مقام، جگہ، ہما، ان دونوں کی، ان دو کی جگہ۔ نمبر 3، ہم، ان سب مذکر کا یا ان سب مذکر کو۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے ہم دیئر یا دھیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی تعداد ہے 1820 تقریباً۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 195 میں ہے: ربہم، رب، رب، ہم، ان کا رب۔ نمبر 4، ہا۔ اس کا مطلب ہے اس ایک مؤنث کا یا اس ایک مؤنث کو۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے ہم ہر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی تعداد ہے 196 تقریباً۔ اس کی مثال دیکھیے،
سورۃ آل عمران آیت نمبر 195 میں ہے تحتیہا، تحتی نیچے، ہا اس کے نیچے۔ نمبر 5 ہما، ان دو مؤنث کا یا ان دو مؤنث کو۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے ہم دیر یا دھم کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی تعداد ہم اس سے پہلے ذکر کیے گئے لفظ ہما کے تحت ذکر کر چکے۔ سورۃ القصص آیت 25 میں ہے احداہما، احدا کوئی ایک، ہما ان دو کو، ان دو میں سے کوئی ایک۔ نمبر 6 ہن، ان سب مؤنث کا یا ان سب مؤنث کو۔ اس کے لیے بھی انگریزی زبان میں دیر یا دھم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی تعداد ہے تقریباً 80۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 میں ہے اجلہن، اجل مدت، ہن ان کی مدت۔ نمبر 7 کا، تجھ ایک مذکر کا یا تجھ ایک مذکر کو۔ انگریزی زبان میں ہم اس کے لیے یور یا یو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی تعداد ہے تقریباً 590۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 میں ہے ربک، رب رب کا، تیرا، تیرا رب۔ نمبر 8 کما، تم دو مذکر کا یا تم دو مذکر کو۔ اس کے لیے بھی ہم انگریزی زبان میں یور یا یو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی تعداد ہے تقریباً 41۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 49 میں ہے ربکما، رب رب، کما تم دونوں کا، تم دونوں کا رب۔ نمبر 9 کم، تم سب مذکر کا یا تم سب مذکر کو۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے بھی ہم یور یا یو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی تعداد ہے تقریباً 1200۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 108 میں ہے رسولکم، رسول رسول، کم تمہارا، تمہارا رسول۔ نمبر 10 کی، تجھ ایک مؤنث کا یا تجھ ایک مؤنث کو۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے بھی یور یا یو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی تعداد ہے تقریباً 7۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 29 میں ہے انکی، ان بے شک، کی تو، بے شک تو۔ نمبر 11 کما، تم دو مؤنث کا یا تم دو مؤنث کو۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے بھی یور یا یو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی تعداد ہم اس سے پہلے کما جو ہم نے لفظ بیان کیا اس کے ضمن میں بیان کر چکے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 23 میں ہے خطبکما، خطب حال، کما تم دونوں کا، تم دونوں کا حال۔ نمبر 12 کن، تم سب مؤنث کا یا تم سب مؤنث کو۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے بھی یور یا یو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ تقریباً 3 بار لفظ آیا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں ہے بیوتی کن، بیوتی گھر، کن تمہارے، تمہارے گھر۔ نمبر 13 یا، میرا یا مجھے۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے مائی یا مائن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ تقریباً 238 بار آیا ہے۔ سورۃ البقرہ
آیت نمبر 258 میں ہے ربیہ، ربی رب، یا میرا، میرا رب۔ نمبر 14 نا، ہمارا یا ہمیں۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے اور یا اس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ تقریباً 566 بار آیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 113 میں ہے قلوبنا، قلوب دل، نا ہمارے۔ الحمدللہ آج ہم نے قرآن مجید کے 14 ایسے الفاظ سیکھے جو قرآن مجید میں تقریباً 6736 بار آئے ہیں۔ آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ انہیں مزید اچھی طرح سنیں، سمجھیں، دہرائیں، ازبر کریں اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے ترجمے پر غور و فکر کریں، اور قرآن مجید میں سے ان کی کم از کم 20 مثالیں تلاش کر کے لکھیں۔ اس عمل سے یہ الفاظ اور ان کا ترجمہ آپ کے حافظے میں محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے محبت کرنے، اس کا ادب و احترام کرنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔